کلپ نمبر 455۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 سے 84 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ ترجمہ، پھر اے حبیب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اے محبوب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب جو آپ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو منافقین دھوکہ دہی کے لیے کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اجازت دیں کہ آئندہ جہاد میں آپ کے ہمراہ چلیں۔ اس میں غیبی خبر ہے کہ وہ ایسا کہیں گے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو، یعنی اب اگر منافقین جہاد میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگے تو ان سے فرما دو کہ اب تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ جہاد سے پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی عورتوں، بچوں، بیماروں اور اپاہجوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ صلح کلیت حکم قرآن کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس شخص سے دھوکہ اور فریب ظاہر ہو اس سے تعلق ختم کر دینا اور علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اور محض اسلام کے مدعی ہونے سے کسی کو ساتھ ملا لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منافقین کے جہاد میں جانے کو منع فرمایا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد کرو، یہ اس حکم قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ اس حکم میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر مومنوں کے ساتھ منافقوں کو بھی کسی اہم مہم میں شامل کر لیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے بہادروں کے ساتھ اگر بزدلوں کو بھی کسی مہم میں بھیج دیا جائے تو وہ بزدل اپنی حرکتوں سے بہادروں کے بھی قدموں میں لغزش پیدا کر دیں گے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے کسی کی بیعت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ اس آیت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادات تھے، انہوں نے خواہش کی کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک عنایت فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بہت سے منافقین کے ایمان لانے کا باعث ہوگا، اس لیے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص بھی عنایت فرمائی اور جنازے میں شرکت بھی کی۔ قمیص دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بدلہ دینا بھی منظور تھا، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص بھی دیا اور جنازہ بھی پڑھایا۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر کبھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شدید عداوت والا شخص جب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ عز و جل کے حبیب اور اس کے سچے رسول ہیں، یہ دیکھ کر ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ کافر، فاسق اور مسلمان کے جنازے سے متعلق چند شرعی مسائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے مرنے پر نہ اس کے لیے دعا کرے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑا ہو۔ افسوس فی زمانہ حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی بڑا کافر مر جاتا ہے تو مسلمانوں کی سربراہی کے دعوے دار اس کے مرنے پر اس طرح اظہار افسوس کرتے ہیں جیسے ان کا کوئی اپنا بڑا فوت ہو گیا ہو، اور اگر اس کی قبر بنی ہو تو اس پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا بالکل